والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ خاوند کے ذمے بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے عورتوں کا، اور فرمایا کہ ان کے لیے بھی وہی حقوق ہیں جو تمہارے لیے ہیں، اور آدمیوں کے لیے جو ہے وہ درجہ ہے بلندی کا عورتوں پر، کیونکہ وہ ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ خیرکم خیر لأہلہ، حدیث کے لفظ ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو اب اس حدیث کے ضمن میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو مستحق ہے خیر کا، احسان کا، اچھے معاملے کا، تو وہ بیوی ہے انسان کی، جو خدمت کرنے والی گھر میں ہے۔ اور نبی علیہ السلام جیسے حدیث میں آتا ہے کان فی محنت اہلی، جب گھر میں ہوتے تو گھر والوں کے کام میں معاونت کرتے، اور جب اذان ہو جاتی تو ایسے ہوتے جیسے اجنبی ہیں اور مسجد کی طرف چلے جاتے۔ تو گھر میں رہتے ہوئے ہمارے ہاں جو ہے عیب سمجھا جاتا ہے گھر کے کاموں میں گھر والوں کا ساتھ تعاون کرنا، حالانکہ شرعی طور پہ یہ جائز ہے اور مناسب ہے، ایک دوسرے کے کام آنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گھر کے کام جو ہے وہ صرف عورت کی ذمہ داری ہے، کھانا پکانا، استری کرنا، کپڑے دھونا، یہ سارے عورت کی ذمہ داری ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ بندہ اگر فارغ ہے، اس کے پاس وقت ہے، گھر میں ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ تعاون کرے، اور عورت بھی ایک انسان ہے، وہ خادم نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقام دیا ہے، تو اس میں یہ بھی نہ بھولے کہ عورت جو ہے اس کی عزت جو ہے اسلام میں اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت کا نام سورہ نساء رکھا ہے، اور سورہ مریم، یہ عورتوں کے نام ہیں۔ اور پھر ماں کو جو مقام حاصل ہے، جو بیٹی کو مقام حاصل ہے، یہ کسی کو مقام حاصل نہیں، ماں سے بڑھ کر کسی کا رتبہ نہیں، باپ کا بھی رتبہ نہیں ہے، کہ 3 دفعہ فرمایا سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ ماں ہے۔ تو ایک لڑکی جو ہے وہ پہلے بیٹی کی حیثیت ہوتی ہے، پھر بیوی کی اس کی حیثیت ہوتی ہے، اور تیسرا اس کا سب سے اعلیٰ مقام ماں کی حیثیت کا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، اس کی خدمت کے اندر یعنی جنت ہے۔ تو ماں سے بڑھ کر جو ہے وہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں پہ جو ہے کہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی، اور احسان ہوگا تو والدین کا۔ تو والدین، بیوی، یہ ساری جو ہیں، عورت جو ہے اس کا یہ مقام ہے اسلام کے اندر، ایک خاندانی سسٹم ہے۔ اور عورت پہ بھی جو ہے وہ واجبات ہیں کچھ، کہ شوہر کو راضی رکھے، اس کی رضا میں، اللہ کی رضا ہے، جب اسے شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، اور 5 وقت کی نماز پڑھے، اور اس کی تابع دار ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے جس دروازے سے، اور جب شوہر جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اور جب شوہر غیر موجود ہو تو اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی تابع داری کرے، 5 نمازیں پڑھے، تو جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو عورت کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی بھی تابع داری کرے۔ ایک سوال کیا گیا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ عورت ایک نے کہا کہ میں شادی سے پہلے بہت نیک تھی، مجھے بڑا قلبی اطمینان حاصل تھا، اور قرآن پڑھتے لذت محسوس ہوتی تھی، نماز میں لذت محسوس ہوتی تھی، شادی کے بعد یہ لذت اور یہ ساری چیزیں مجھ سے اٹھ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنی آئلی زندگی کے اندر دیکھو کہ تم شوہر کی کتنی فرما بردار ہو، اور شوہر تم سے کتنا خوش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم شوہر کے حقوق پورے نہ کرتی ہو، اس کی تابع داری میں کوتاہی برتتی ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی باتیں، جس کی وجہ سے یہ حلاوت قلب، دل کی مٹھاس، ایمان، حلاوت ایمان تم سے چھین لی گئی ہے۔ تو ان چیزوں سے سمجھنا چاہیے کہ ایک عورت کو بھی جو ہے وہ شوہر کی تابع داری کرنی چاہیے۔ اور اندازہ کریں، آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر سجدے کی اجازت ہوتی اللہ کے علاوہ کسی کو، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔